عبادت میں اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے، اور قربانی کا وہ معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان کیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا، لحومها ان کا گوشت اور ان کا خون یہ نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تقوی یہاں پر اخلاص کے معنی میں ہے۔ تو قربانیوں کے اندر چھوٹی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے، ایک ہیں یا 10 ہیں، زیادہ قربانیوں کا ثواب تبھی زیادہ ہے کہ جب اخلاص ہر ایک کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک آدمی نے 10 جانور قربان کیے ریاکاری کے لیے، اور 10 کے 10 اونٹ ہیں یا وہی کہ 5-5 لاکھ والے بیل اس نے قربان کر دیے ہے ریاکاری کے ساتھ، تو یہ 5-5 لاکھ کے 10 بیل ان کا ثواب نہیں ملے گا اگر ریاکاری کے لیے۔ اور ایک آدمی نے وہی ایک چھوٹا موٹا ننا منا سا 1 سال کا بکرا لیا، اور بیچارہ جو ہے نا بس قربانی کے قابل ہی تھا، لیکن اس کی گنجائش یہ تھی، کیا اخلاص کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملے گی، اس کا پہلا قطرہ گرنے پر بخشش ہو جائے گی، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، سارے ریوارڈ جو ہیں وہ اس کے حصے میں آ جائیں گے، یہ اس کے حصے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک، دوسری طرف کہ جس نے 15 دن پہلے کا خریدا ہوا اور ایک تماشا لگایا ہوا اور ہر ایک کو جناب جو سینہ پھلا کے وہ بتاتا ہے، دکھاتا ہے، اور دل کے اندر مقصد یہی ہے کہ لوگ بولے واہ یار کیا بات ہے جناب، یہ چٹھا صاحب تو یہ بھٹا صاحب تو یہ جٹ صاحب تو یہ بٹ صاحب تو شیخ صاحب تو شاہ صاحب کیا قربانی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال۔ تو لوگوں کی یہ واہ واہ سننے کے لیے جس نے 10-12 جانوروں کی لائن لگائی ہوئی ہے، اس کا نہ تو پہلا قطرہ گرنے کے اوپر اس کی بخشش ہونی ہے، نہ پہلا قطرہ گرنے پہ اس نے قبول ہونا ہے، نہ اس کے بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتا ہے، عمل ہی باطل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو صدقہ کرنے کا عمل ہے، ہر عمل کے بارے میں یہی ہے، لیکن صدقے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اپنے صدقے باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا صدقہ باطل کر لیتا ہے لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، تو جو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کو تو کوئی ثواب نہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی رہنمائی اور فرما دیں کہ ریاکاری اس میں تھی یا نہیں تھی، اس کا حکم مطلب کہاں سے فلو کرے گا؟ دیکھیے یہ تو بندے کی اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی ہم تو کسی پہ نہیں کہیں گے کہ اس نے 10 جانور باندھ کے اگر ٹینٹ لگایا اور لوگ دیکھنے آتے اور اس نے لوگوں کے لیے پانی وانی رکھا ہو تو یہ ریاکار ہے، ہمارا اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے، ہمارے لیے بدگمانی کی اجازت نہیں، ہمارے لیے قرآن کا حکم اپنی جگہ موجود ہے کہ ان بعض الظن اثم، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہ گمان گناہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ یہ جو اپنے جانور کو گلی میں لے کے پھر رہا ہے نا پکا ریاکار ہے، یہ جو اس نے خیمہ ٹینٹ لگا کے کھڑا کیا ہوا نا یہ ریاکار ہے، ہمارے لیے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کا کیا خیال ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے اور اس کی کیا نیت ہے وہ تو اپنے دل کے بارے میں سوچے گا۔